میں صدر محترم حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید کلب رشید رضوی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. بڑا مسئلہ ہے لیکن بہرحال تو آواز سنبھال لیجیے. ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھے انداز سے آپ پروگرام سن رہے تھے. بڑے بڑے خطیب، بڑے بڑے ذاکر، بڑے اپنے اپنے مسلک اور اپنے اپنے علاقے کے رہنما آپ کی خدمت میں سرکار سید الشہداء کے بارگاہ میں اپنے انداز سے خراج پیش کر رہے تھے. میں کس کا ذکر کروں اور کس کا ذکر چھوڑوں؟ جنرلی اسٹیج پہ نام لینے کی عادت نہیں ہے، مگر بہرحال ڈاکٹر حفیظ سے لے کے اور جاوید جعفری صاحب اور فادر سے لے کے ہمارے صوفی صاحب اور آچاریہ پرمود کرشن جی سے لے کے اور روشن بیگ صاحب اور اس سے پہلے ڈیپٹی چیف منسٹر صاحب، سب نے اپنے اپنے حساب سے ذکر مولا کیا. اور یہ بڑا اچھا پروگرام تھا، چونکہ بولنے والا جس قلب کی طاقت سے بول رہا تھا، سننے والے بھی اسی معیار سے سن رہے تھے. شروع میں مجھے ایسا لگا کہ اب تالی بج نہیں رہی تھی، چونکہ ہمارے یہاں تالی بجائی نہیں جاتی ہے، تو میں ایسا سوچ رہا تھا کہ انہیں تالی بجانے کے لیے تو منع کیا گیا، ٹھیک ہے بولنے کے لیے کس نے منع کر دیا؟ پر بعد میں آپ لوگوں نے بول کے اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے آئے مہمانوں کو بتا دیا کہ شیعہ زمین پہ بھی بولتے ہیں اور قبر میں بھی بولتے ہیں. یہ وہ قوم ہے جو خاموش نہیں رہتی. عین البھائی بہترین کلام تھا آپ کا، سبھی نے اپنی اپنی بات کہی. اب مجھے اسے سم اپ کرنا ہے اور ساری چیزیں جو اب تک ہوئی ہیں اسے اپنے انداز سے 2 منٹ میں ختم کرنا ہے. میں بات کر رہا تھا سلطان بھائی سے کہ میں 2 منٹ، تو ان کا نہیں آپ پورا وقت لیجئے. تو وقت کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. ماشاءاللہ پروگرام ہو چکا ہے، بہت اچھا پروگرام ہوا ہے. آپ کو تھوڑا سا یاد دلاتا ہوں، روشن بھائی نے کہا کہ ساری پرابلم یہ سعودیہ کی وجہ سے ہو رہی ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ ابھی نوراتری ختم ہوا ہے، دشہرا آیا ہے، تو پورے دیش میں راون کو جلایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا. اب ہم نے تو نہیں کہا ہے نا کہ راون کو جلاؤ، مگر یہ انسان جانتا ہے کہ جو برا ہوتا ہے اسے چھوڑا نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا. اب پتہ نہیں آپ سمجھ پا رہے ہیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا آچاریہ جی ایسا کچھ اگر ہو جائے کہ راون کا جب پتلا جلایا جا رہا ہو تو چند یزید کے پتلے بھی جلا دیے جائیں، تو یہ ایک بڑا اچھا حساب ہو جائے گا. لوگوں کو پتہ تو چلے کہ یزید کون تھا اور اس نے کیا کیا. میں بس 2 جملے آپ سے کہوں گا سرکار سید الشہداء امام حسین کی شان میں، چونکہ تقریر ہو چکی ہے، برنامہ ہو چکا ہے، پروگرام ہو چکا، اب بالکل کوئی جگہ نہیں ہے. بڑی محبت سے آپ سب موجود تھے، آپ کا شکریہ، اور قوم کی طرف سے، اپنے لوگوں کی طرف سے ان مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، ہندوستان میں 7 لاکھ گاؤں ہیں، قریب 6,50,000 گاؤں ہیں، جس میں 4,80,000 گاؤں
ایسے ہیں جہاں تعزیہ اٹھائی جاتی ہے. وہ تعزیہ دلت بھی اٹھاتا ہے, برہمن بھی اٹھاتا ہے, حنفی بھی, مالکی بھی, شافعی بھی, حنبلی بھی, سنی, شیعہ, دیوبندی, بریلوی, سب تعزیہ اٹھاتے ہیں. یہ 4,80,000 گاؤں ہیں دیش میں. یہ جب سب اٹھاتے ہیں بھائی, اور ان سے پوچھئے کہاں جا رہے ہو, تو گجرات والا بھی بولتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں, آندھرا پردیش والا بھی بولتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں, کرناٹکا والا بھی بولتا ہے ہم کربلا جا رہے ہیں, دلی والا بھی بولتا ہے کربلا جا رہے ہیں, بہار, آسام والا بھی بولتا ہے کربلا جا رہے ہیں. کیوں جا رہے ہو کربلا؟ تو کہتا ہے ہم تعزیہ دفنانے کے لیے جا رہے ہیں. اس سے پلٹ کے پوچھئے بھائی دفنانے کے لیے تو قبرستان جاتے ہیں, تم کربلا کیوں جا رہے ہو؟ تو وہ کہے گا جو جی کے مر جائے وہ قبرستان جاتا ہے, جو مر کے زندہ ہو جائے وہ کربلا جاتا. یہ سارے حسین کا تعزیہ کربلا لے کے جاتے ہیں. سوچے زندگی حسین کی ذات میں کتنی بھری ہوئی ہے کہ جو چیزیں حسین سے وابستہ ہو جاتی ہیں وہ خود زندہ نہیں بلکہ زندہ کر دیا کرتی ہیں. انہی جملوں کے ساتھ میں آپ سب سے خدا حافظی چاہوں گا. اس بات کو کہتے ہوئے آیت اللہ حائری ہمیشہ اقامت کے بعد اور تکبیر کے پہلے, بڑی معذرت ڈاکٹر حفیظ چونکہ جگہ نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کل بھی بیان کروں گا. آیت اللہ حائری اقامت کے بعد اور تکبیر کے پہلے ہمیشہ کہا کرتے تھے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ الحسین, اے حسین تجھ پہ لاکھوں سلام ہو. جب ان کے شاگرد ان سے پوچھتے تھے کہ یہ آپ اقامت کے بعد اور تکبیر کے پہلے ہمیشہ حسین کو سلام کیوں کرتے ہیں, تو آیت اللہ کہا کرتے تھے اگر حسین نہ ہوتا تو میں آج نماز پڑھ رہا ہوتا کیا, اگر حسین نہ ہوتا تو دین میرے پاس ہوتا کیا, تو آج جو کچھ ہے یہ سب حسین کا ہے. میرے مولا تیری بارگاہ میں سلطان بھائی نے, ان کے ساتھ مل کے ان کے دوستوں نے, ہم سب نے, یا دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی برنامہ حسین کے نام پہ آج ہو رہا ہے, مولا ان سب کی خدمات کو قبول فرما. جو آ چکے ہیں تیری بارگاہ میں وہ دوبارہ آئیں, اور جو نہیں آ پائے ہیں انہیں زیارت نصیب فرما. انہی جملوں کے ساتھ وآخر دعوانا الحمدللہ.